امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعت گو شاعر بھی تھے، نعت لکھتے بھی تھے، نعت پڑھتے بھی تھے۔ عشق مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خود بھی روتے تھے، لوگوں کو بھی رلاتے تھے۔ ایک عرصہ گزر گیا آپ کو نعت کہتے ہوئے، نعت سنتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے، نعت لکھتے ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر سے کسی کام کی غرض سے نکلا، جا رہا تھا کہ راستے میں اچانک حضرت شیخ ابن رجا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ دونوں بزرگ آپس میں بغل گیر ہوئے۔ جب سینے سے سینہ جڑا تو شیخ ابن رجا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کان میں کہا کہ اے بوصیری، اے شرف الدین بوصیری، جس نبی کی تم نعت پڑھتے ہو، نعت لکھتے ہو، لوگوں کو رلاتے ہو، خود روتے ہو، ایک عرصہ گزر گیا نعت لکھتے لکھاتے، کیا وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی ضحیٰ کا چہرہ لے کر واللیل کی زلفیں لہراتے ہوئے کبھی تیری خواب میں بھی آئے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے میرے دل کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا ہو۔ کہتے ہیں میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ شیخ نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آج تک تو میرے اوپر ایسا کرم نہیں فرمایا کہ میری خواب میں تشریف لے آتے۔ کہتے ہیں کہ شیخ ابن رجا تو سوال کر کے چلے گئے، مگر میں اپنے سارے کام بھول گیا۔ میں بھول گیا کہ میں کس طرف آیا تھا، کہاں جانا ہے، کیا مجھے کام تھا۔ کہتے میں وہیں سے واپس پلٹا، گھر آیا، تازہ وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور دیر تک اپنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود و سلام پڑھتا رہا اور شاید ساتھ ساتھ شکایت اور شکوے بھی کرتا رہا۔ آقا اب تو لوگوں نے بھی مجھے تانے دینے شروع کر دیں، آقا کبھی تو کرم فرمائیے، سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، آقا تو کبھی تو تشریف لائیے۔ فرماتے میں دیر تک روتا بھی رہا، صلاۃ و سلام بھی پڑھتا رہا۔ اب فرماتے ہیں انہی دنوں کی بات ہے کہ میرے عشق مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کمی نہیں ہوئی بلکہ عشق مصطفیٰ بڑھتا ہی چلا گیا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ مجھے ٹائیفائڈ ہوا، بڑا بخار ہوا اور ٹائیفائڈ کا اٹیک میری ٹانگوں پر ہوا، جس سے میری ٹانگیں مفلوج ہو گئی، فالج کا اٹیک ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چارپائی پر رہنے لگا، نماز چارپائی پر پڑھتا، چارپائی پر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتا بھی، سناتا بھی اور عشق مصطفی میں تڑپتا، دوسروں کو تڑپاتا۔ کہتے کہ ایک رات ایسی آئی کہ جب میرے سارے گھر والے اپنے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئے، سارے دوست احباب چلے گئے، میں اکیلا تھا۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں ٹائم گزر رہا تھا۔ اچانک کاغذ پکڑا، قلم پکڑا، سوچا لکھوں تو کیا لکھوں، ذہن کے اندر آیا، فوراً قلم کو حرکت ہوئی اور لکھنا شروع کیا۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ کہتے ہیں یہ میں قصیدہ لکھتا رہا، روتا بھی رہا، لکھتا بھی رہا، نہ جانے رات کا کتنا حصہ گزر گیا، کتنے پہر گزر گئے اور یہ بھی نہیں پتا کہ رات کا کون سا پہر تھا جب وہ قصیدہ کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، روتے روتے اچانک آنکھ لگ گئی، ادھر میری آنکھ لگی، ادھر آمینہ کے لال میرے ماہ تمام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں خوشبوئیں بکھیرتے ہوئے اور نور علی نور میرے کمرے کو کرتے ہوئے میرے گھر میں، میرے حجرے میں تشریف لے آئے اور آتے ہی ارشاد فرمایا بوصیری اٹھو، وہ جو کلام لکھا، وہ جو قصیدہ لکھا ہے وہ کھڑے ہو کر سناؤ۔ آپ فرماتے میری آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے اور میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا بوصیری تو کتنا بد نصیب ہے، ماہ تمام تیرے گھر میں تشریف لے آئے، آمینہ کے لال تیرے گھر میں تشریف لے آئے، اللہ کے پیارے محبوب تیرے گھر میں تشریف لے آئے اور تو ہے کہ کھڑا ہو کر استقبال بھی نہیں کر سکتا۔ کہتے میں نے روتے ہوئے کہا آقا میری آنکھیں، میری ٹانگیں مفلوج ہو چکی ہیں، آقا میں کھڑا نہیں ہو سکتا، کاش میں کھڑا ہوتا، میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر استقبال بھی کرتا اور وہ قصیدہ بھی سناتا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت بوصیری کی ٹانگوں پر پھیرا اور ارشاد فرمایا بوصیری اٹھو اور ہمارا قصیدہ سناؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا نے یہ حکم ارشاد فرمایا تو خواب میں نے اٹھنا چاہا تو میری ٹانگیں حرکت کر رہی تھیں، میں اٹھا اور کھڑا ہوا اور روتا بھی جا رہا تھا اور قصیدہ بھی سناتا جا رہا تھا۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
میں نے سارا قصیدہ سنایا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے روبرو کھڑے ہو کر میرا قصیدہ سنا۔ جب قصیدہ مکمل کیا تو ارشاد فرمایا بوسیری ذرا اپنا منہ میرے قریب کرو تاکہ میں اس منہ کو بوسہ دوں کہ جس منہ کے ساتھ تم مجھ پر درود پڑھتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی شرم آئی کہ میں اپنا منہ دہنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں، کیسے لے جاؤں، مگر حکم تھا۔ تھوڑا آگے ہوا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے رخسار سے خوشبوؤں کے حلے آنے لگے، اور جب میں اپنی چارپائی پر بیٹھا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھے مبارکہ سے وہ چادر کی جس کو خدا کا قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر جس چادر کو یاد فرماتا ہے، وہ چادر عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا بصیری اگر کوئی انکار کرے، اگر کوئی یہ کہے کہ تجھے مصطفیٰ خواب میں نہیں آئے تھے، یا تیرے اس قصیدے کو، تیرے اس لکھے ہوئے کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح مقبولیت نہیں عطا فرمائی، تو بصیری ان کو دلیل کے طور پر یہ چادر دکھا دینا۔ اور یہ فرمانے کے بعد میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے لگے تو کہتے ہیں کہ مجھے اچانک جھٹکا لگا کہ جیسے میں روکنے لگا تھا اپنے آقا کو، اچانک روکنے لگا تو میری آنکھ کھل گئی۔ یہاں پر ایک شاعر نے بہت پیارا شعر کہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے ابر کرم تھم تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں، جب وہ آ جائیں تو جم جم کے برس، اتنا تو برس کہ وہ جا نہ سکیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے گئے، میری آنکھیں کھل گئی تھی اور خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے۔ میرے ذہن کے اندر آیا کہ میرے آقا میرے گھر میں آئے تھے، چادر عطا فرمائی، کیا واقعتاً چادر میرے پاس موجود ہے؟ کہتے جب میں نے دیکھا تو میرے سرانے پر، میرے تکیے پر وہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کردہ چادر موجود تھی۔ میرے آنکھوں میں آنسو جاری تھے، میرا قلب رقیق، میں رقیق القلب ہو چکا تھا، میرا دل نرم ہو چکا تھا۔ خوشبوؤں کے، ایسی خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے جو میرے کبھی تصور میں نہیں تھے، میں نے کبھی نہیں سونگی تھی ایسی خوشبو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اچانک میرے ذہن کے اندر آیا کہ خواب کے اندر تو میرے آقا نے میری ٹانگوں کو درست کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے جاگتے ہوئے اپنی ٹانگوں کو حرکت دی تو میری ٹانگیں درست تھیں، میں اٹھ سکتا تھا۔ میں اٹھا، اٹھ کے میں نے غسل کیا، وضو کیا، جائے نماز بچھائی، اور میں دیر تک اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود و سلام پڑھتا رہا، شکرانے کے الفاظ کہتا رہا اور روتا بھی رہا۔ جب دیر کے بعد مجھے افاقہ ہوا تو شیخ ابن رجا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجھے بات یاد آئی کہ شیخ نے پوچھا تھا کہ بصیری کیا نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی خواب میں تشریف لائے؟ ذہن کے اندر آیا کہ میں شیخ ابن رجا کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ شیخ آپ نے پوچھا تھا، ہاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا، مجھے خواب کے اندر زیارت کروائی۔ کہتے میں اپنے گھر سے باہر نکلا، میں جا رہا تھا، آگے سے شیخ ابن رجا آ رہے تھے، جب ہم دونوں قریب ہوئے، ہم بغل گیر ہوئے تو میں تو رو ہی رہا تھا، میرا رونا بنتا بھی تھا، اس لیے کہ میری خواب میں میرے مصطفیٰ آئے تھے، میرے ماہ تمام آئے تھے، مجھے اپنی چادر مبارکہ عطا کر گئے تھے، میرے ٹانگوں کو درست کر کے گئے تھے، میرے گھر کو بقع نور بنا کر گئے تھے، میرا رونا بنتا تھا، میں رقیق القلب ہو چکا تھا، میرا دل نرم ہو چکا تھا، میرا تو رونا بنتا تھا، مگر میں حیران تھا کہ مجھ سے زیادہ شیخ ابن رجا رو رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، شیخ نے میرے کان میں کہا کہ بصیری مجھے وہ کلام تو سناؤ ذرا۔ کہتے ہیں میں نے کہا شیخ کون سا کلام سننا چاہتے ہیں؟ میں نے تو 20 کلام لکھے، آپ کون سا کلام سنیں گے؟ کہتے ہیں شیخ ابن رجا نے روتے ہوئے کہا کہ بصیری وہی کلام سناؤ جس کلام کے اندر یہ شعر آتا ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ کہتے ہیں میں نے روتے ہوئے کہا کہ شیخ اللہ کی عزت کی قسم وہ کلام میں نے لکھا، میں جانتا ہوں کہ میں نے لکھا، یا میرا رب جانتا ہے کہ میں نے لکھا، یا میرے مصطفیٰ جانتے ہیں جو رات خواب کے اندر مجھ سے سن کے گئے، اس کے علاوہ تو میں نے کسی کو ابھی تک وہ کلام بتایا ہی نہیں، تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو شیخ نے کہا کہ بصیری جب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھ سے کلام سننے کے لیے آئے تھے تو میں بھی اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھا، اور تیرے دروازے کی اوٹ کے اندر آ کے میں بھی تیرا سارا کلام سنا۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بھی دلیل کے طور پر لے کے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، تاکہ اگر کوئی تیرے کلام کا انکار کرے تو پھر میں بھی دلیل کے طور پر اس کو دلیل دوں کہ نہیں۔ بصیری رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے زیارت بھی کروائی ہے، اپنے دستے شفقت سے ٹانگوں کو بھی درست کی ہے، اپنی چادر مبارکہ بھی عطا فرمائی ہے، میں بھی اس کا گواہ ہوں۔